آج کی ویڈیو میری خاص ان بہنوں کے لیے ہے جن کے کمنٹ آ رہے تھے اس طرح کے کچھ کہ آپ ہی ہم بہت پریشان ہیں. آپ ہی کوئی بہن کہتی ہے کہ میری شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے, کوئی کہتی ہے کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں جو ہمارے انسٹنٹ جو ہے نا مسئلے فٹافٹ حل ہونے شروع ہو جائیں, ہم ایسا کام کیا کریں. پھر بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ استغفار کے بارے میں آپ بہت بتا دیں, درود پاک کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. پھر ایک بہن کا کمنٹ آیا کہ آپ بھی پلیز درود کی منت کا طریقہ بتائیں اور ہدیہ کرنے کا طریقہ بتا دیں پلیز. تو میں نے اپنی بہن کو کمنٹ میں بھی گائیڈ کر لیا تھا, لیکن آج میں بہت خصوصی ویڈیو بنا رہی ہوں ان سب بہنوں کے لیے جو کہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو مسئلے ہیں نا وہ فوری حل ہو جائیں, فٹافٹ حل ہو جائیں. اگر آپ چاہتی ہیں نا تو آپ کو بھی اگر مطلب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے اللہ سے کچھ وعدے منوانے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ کچھ وعدے کرنے پڑیں گے. تو اگر آپ بھی اللہ سے وعدہ کرتی ہیں کہ میں اللہ اتنی مقدار میں اتنے وقت میں جو ہے نا یہ درود پاک کا جو ہے نا گفٹ بناؤں گی, ہدیہ بناؤں گی, نبی علیہ السلام کو بھیجوں گی اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے یہ دیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کس طریقے سے کرنا ہے اس عمل کو اور کس طریقے سے یہ عمل آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے, اس لوگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسی ہیں میری پیاری بہنیں, میرے اللہ کی عبادت کرنے والی, میرے اللہ کو یاد کرنے والی. پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائلوں کو حل کرے, ہماری مشکلوں کو, ہماری آسانیوں کو ختم کر دے, کم کر دے. ویسے ختم تو ہو نہیں سکتے کیونکہ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ایک مومن کے لیے لازم چیز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو آزماتا ہے, ہمارے ایمان کو آزماتا ہے, ہمارے یقین کو آزماتا ہے کہ ہم کتنے جو ہے نا یقین پر قائم ہیں, ہمیں کتنا اپنے اللہ پر بھروسہ ہے, ہمیں کتنا اللہ پر یقین ہے. یہ مشکلیں, یہ تنگیاں آتی رہیں گی, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہاں ہر تنگی کی بات آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, عسر کہتے ہیں پریشانی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں, یعنی اللہ ہمارا کہہ رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بہنیں پریشان ہیں کہتی ہیں کہ آپ ہم بتائیں نا درود کا, جب میں ذکر کر چکی تو آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ درود شریف کے کتنے فائدے ہیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں گے, تو تبھی جا کے مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو ہے نا اس پہ بات پر عمل کریں گے. درود پاک وہ چیز ہے, وہ کنجی ہے جو کہ ہمارے آسمانوں کے جو دروازے اللہ کے ہیں نا وہ دروازے کھول دیتی ہے. اگر آپ نے ایک درود پاک پڑھ لیا, ایک آسمان کا دروازہ کھل گیا, دوسرا پڑھ لیا, دوسرا کھل گیا, تیسرا, اس طرح جتنا پڑھیں گے اتنے ہماری قبولیت کے دروازے جو ہے نا اللہ کے نزدیک کھلتے جائیں گے, کھلتے جائیں گے, کھلتے جائیں گے. کیونکہ درود پاک وہ چیز ہے جو میرے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. اور پتہ ہے درود پاک جو ہے نا وہ پڑھا نہیں جاتا, وہ بھیجا جاتا ہے. یعنی ہم نبی علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجتے ہیں. آپ پتہ ہے اب مفتی اور عالم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں ایسا کیا ہے مطلب خاص, جیسے استغفر اللہ میں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, اس میں تم صلاۃ السلام بھیج رہے ہیں, لیکن اس صلاۃ السلام کے جو فائدے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ترقیاں ہمارا نصیب بن جاتی ہیں, مصیبتیں مشکلیں ہماری زندگی سے نکل جاتی ہیں. ویسے تو درود پاک ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کہ مطلب جو لوگ الٹی سیدھی منتیں مانگتے ہیں کہ ہم یہاں مزار پہ جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ منتیں صاف صاف ہمارے اسلام میں بدعت ہے. لیکن ہاں جو ذکر ہے, جو نماز ہے, جیسے روزے ہو گئے, جیسے ذکر ہو گیا, جیسے ذکر مطلب استغفر اللہ, ذکر درود پاک اور اللہ کے نام. اب ہم جیسے منت مانگ لی, میں اکثر منت مانگتی تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ میں 5-6 روزے رکھوں گی, یا اللہ میرے شوہر کا روزگار لگا دے. تو یقین کریں اس ایک دفعہ میں نے اس طریقے کی منت مانگی اور الحمدللہ ایک ہی مہینے میں میرے شوہر کا اچھا روزگار لگ گیا. اور جو ہے نا مجھے بہت عقیدہ اس چیز پہ آ گیا کہ منت مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت نوازتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ درود پاک یا منت مانگیں تو کس طریقے سے مانگیں. درود پاک کی منت نا آپ لوگ اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے تو جو ہے نا جو نماز پڑھنی ہے, نماز ہم پڑھتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہوگا. خاص جو آپ چاہتے ہیں نا کہ مطلب بہت اچھا وقت ہو, قبولیت کا وقت ہو, دعا ہماری قبول ہو, تو وہ ہے تہجد کا وقت. تہجد کے وقت آپ نے اہتمام کرنا ہے, اپنی زندگی میں یہ بات لے آئیں کہ آپ تہجد میں اٹھیں, اللہ کو یاد کریں, باوضو کے تہجد پڑھیں, اس کے بعد آپ استغفار اور درود پاک کا اہتمام کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں مضبوطی ہو جائے, یعنی آپ کی دعا رد نہ ہو, تو آپ نے پڑھنا ہوگا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وہ دعا ہے نا جو صحابی مسجد میں نبی پڑھ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور انہوں نے یہ دعا سنی, تو انہوں نے کہا, مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کی تعریف میں
یہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے اس دعا میں، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، اور آپ ہر دعا سے پہلے یہ درود پاک کے بعد اہتمام کریں کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ منت مانگیں کہ یا اللہ پاک میں تجھ سے درود پاک کی منت مانگتا ہوں۔ منت مطلب اس طریقے کی جتنا آپ اپنے اوپر برڈن ڈال سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں کے درود پاک کی منت مانگ لیں اور اس کے بعد آپ پورا نہیں کریں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ منت مانگیں گے، منت ایک اللہ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، اور آپ اس عہد کو پورا نہیں کریں تو یاد رکھیں بدلے میں آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ منت اتنی مانگیں جتنا جو ہے نا آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس حساب سے منت مانگیں۔ یعنی میں جو منت مانگتی ہوں تو میری منت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ میں 10 دنوں میں 10,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آپ کو پیش کروں گی، یعنی 1,000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گی۔ ہر نماز کے بعد اگر میں 200 باری پڑھوں گی نا تو 1,000 پورا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا میں 10 دنوں میں 10,000 پورا کر لوں گی، یا پھر ایک سٹنگ میں، یعنی کہ اگر آپ رات میں اٹھ رہی ہیں تہجد کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو 1,000 مرتبہ پڑھ لیں، یا ایک تسبیح لے لیں، کاؤنٹر رکھ لیں، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ سب سے بیسٹ ابراہیم درود جو ہے نا درود ابراہیمی ہے، تو آپ نے اس کی منت مان لینی ہے۔ اب یہ نہیں کہ 10,000 میں کیوں 10,000 نہیں، آپ 1,000 کی منت ہی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں 3 دنوں میں 1,000 مرتبہ پڑھوں گی، میرے مالک تو میری فلانی دعا قبول کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے۔ تو اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں، یا آپ پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں 12 دنوں میں 12,000 مرتبہ پڑھوں گی، یا مطلب 20,000 مرتبہ پڑھوں گی 20 دنوں میں، آپ اس طریقے کی۔ لیکن آپ کہتے ہیں مطلب میں کہتی ہوں کہ دعا میری دنوں میں قبول ہو، جیسے اب میں 3 دن کی منت مانگ رہی ہوں اللہ پاک، تو 3 دن میں 3 دن میں جو ہے نا 3,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گی، یا 10,000 مرتبہ 3 دن میں پڑھ لوں گی۔ اپنے کیپیبلٹی کے حساب سے آپ پڑھیں گی کہ آپ کتنا پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پر لازم ہو گئے، اب آپ نے جینا ہے یا مرنا ہے، اب آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہے، اب آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہر سٹنگ کے بعد آپ نے جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گی نا تو آپ نے پڑھنے کے بعد لمبی لمبی دعائیں اللہ سے کرنی ہے۔ پہلے تو اپنے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، اللہ کو عاجزی دکھانی ہے، کیونکہ میرے اللہ کو عاجزی بے حد پسند ہے۔ اور اس کے بعد ندامت اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم گناہ کر تو لیتے ہیں لیکن ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں نا کہ ہر چیز، ہر اس کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اسے ندامت سے معافی مانگیں، عاجزی سے، اور اللہ سے اب گناہوں کی معافی یعنی استغفر اللہ کریں۔ تو یقین کریں ہمارے گناہ اللہ معاف بھی کرے گا اور ہماری ساری دعاؤں قبول کرے گا۔ اور ہمیشہ ہی جو آپ کے ساتھ میں نے دعا شیئر کی ہے نا، اللہم انی اسألک بانی اشہد، یہ والی ساری دعا آپ نے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ سے گر گرا کے اپنی جو بھی آپ کی طلب ہے، جو بھی آپ کی مانگ ہے، جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے میرے مالک تو مجھے دینا، اور اگر میرے لیے اس میں بہتری نہیں ہے میرے مالک تو مجھے اس کا مطلب اس کے بدلے جو چیز ہوتی ہے اس کا اچھا بدلہ دینا میرے مالک۔ آپ اللہ سے یہ دعا، کبھی بھی اللہ سے ضد کر کے کوئی چیز نہ مانگیں، بلیو می وہ چیز اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مل بھی جائے گی نا تو آپ کو اس سے نقصان ہی ہوگا۔ تو وہ چیز مانگیں کہ ہمیشہ ہر دعا کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ اگر اس چیز میں میرے لیے تو نے خیر رکھی ہے میرے مالک تو اس کام کو یا اس چیز کو میرے لیے آسان کر دے، مجھے دے دے، اور اگر خیر نہیں ہے تو اس کا بدلہ یا اس کے بدلے کوئی اچھی یا بیسٹ چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر۔ یہ جو ہے نا ہماری منت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد منت پوری ہو جائے گی، کوشش کریں، اور پھر آپ یقین کریں کہ منت پوری ہو جائے گی، انہی دنوں میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور آپ کی کوئی بھی وہ ہے دعا ہے قبول ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی نا تو آپ کو اس سے بیسٹ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری بہنیں پوچھ رہی تھی، خاص کر کے یہ جو پریشانیاں ہیں کہ ہماری جو ہے نا شوہر چھوڑ کے چلے گئے، یا شوہر محبت نہیں کرتے، یا مطلب بہت سارے لوگ سسرالوں میں لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوں، ہمیں اللہ اپنے گھر دے۔ تو آپ یہ اس طریقے کی دعا کر سکتی ہیں اللہ سے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ پھر ایک نئی منت مانگیں۔ آپ یہ منت نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں 10 روزے رکھوں گی میرے مالک، تو اس انسان کو میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ میرا یہ کام نہیں بنا میرے مالک، میں خاص تیرے لیے اللہ تعالیٰ خاص نیت سے تیرے روزے رکھوں گی میرے مالک، تو میری دعا قبول۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی کمنٹ باکس میں آ کے کہیں گی کہ ہاں آپ نے جس طریقے سے کہا تھا ہم نے اس طرح
طریقے سے پڑھا اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. دیکھیں کبھی کمنٹ باکس میں آپ آئیں، بالکل اپنی اسٹوری شیئر کریں، مجھ سے بات کریں. میں آپ کی بہن ہوں، آپ میری بہنیں ہیں، لیکن بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے کہ ہم کتنا کریں، کس وقت کریں. آپ کو میں نے وقت بھی بتا دیا ہے، جس وقت آپ کو ٹھیک لگے کوشش کریں تہجد کے بعد کریں، کیونکہ وہ زیادہ قبولیت کی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. ہر سٹنگ کے بعد لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگیں. جب منت پوری ہو جائے تو پھر جو ہے نا مطلب تعداد جو آپ نے منت میں مانگی تھی وہ آپ نے پڑھ لی، پوری ہو گئی. اب اللہ سے لمبی دعا مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں صدقہ بھی دیتی رہیں. اس سے بھی جو ہے نا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بلائیں جو ہے نا ہم سے ٹلتی ہیں. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو ولاگ ذرا سے پسند آیا ہو تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. تو بس یہ جناب آج جو ہے نا بیٹی میری بیمار ہے، سردی کا چونکہ موسم ہے، دیسی مرغی منگوائی تھی تو اس کی میں نے یخنی بنائی، اور اسی یخنی سے پھر میں نے آلو گوشت کا سالن بھی بنا لیا. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.